بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عدالت کا جو آرڈر تھا وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو نہیں ملا، اور اس میں میرے پاس یہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جمعرات 12 تاریخ اور جمعہ 13 تاریخ کو سارا دن سپریم کورٹ کے تحریری احکامات کا ہم لوگ انتظار کرتے رہے، ہمارے وکلا، لیکن تحریری حکم نہیں دیا گیا، اور عدالتی حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے فوری معائنے اور علاج کی ہنگامی احکامات جاری ہونے چاہیے تھے۔ اب چیف جسٹس صاحب ایک جناب پنجاب کے ایک ہنگامی دورے پہ روانہ ہو گئے، وہ ادھر جا رہے ہیں جیپ ریلی دیکھنے کے لیے، چولستان میں سردی ہے نا، ریلی شیلی ہوتی ہے فروری میں، اور یہ انہوں نے رمضان سے پہلے کروانی ہے، تو وہ جیپ ریلی دیکھنے کے لیے غالباً اس طرف چلے گئے، کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں۔ تو جناب وہ چلے گئے، عمران خان صاحب کا قومی ہیرو، اتنا بڑا لیڈر، اس کے معاملے کو چھوڑ کے چیف جسٹس نکل لیے انجوائے کرنے کے لیے چولستان میں۔ یہ حالات ہیں ناظرین پاکستان کی عدلیہ کے۔ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر جو فیصل سلطان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان کو لے کر جائیں اور مجھے بھی بورڈ میں رکھیں، اور عمران خان صاحب کے ایک اور ڈاکٹر عاصم ہیں ان کو بھی بورڈ میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کی 30 سال کی جو طبی ہسٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم ان کا 30 سال سے ان کا علاج کر رہے ہیں، ہمارے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں ان کی، تو ہمیں بھی ساتھ رکھا جائے۔ اب اس وقت نا فوکس پنجاب پہ آ گیا، کراچی والوں نے بھی کال دے دی ہے کہ جناب بڑے پیمانے پہ کراچی کے لوگ اکٹھے ہو، پھر وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ اس طرح بلوچستان میں بھی کال دے دی گئی ہے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آج پاکستانی نکلے اور انہوں نے پورا پیغام دیا اور سخت پیغام دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھوٹیں گے، ادروائز اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹھیک ہے معاملہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مزید دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں کریں گے۔ یہ عوامی دباؤ ہوگا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کہ فیصلہ سڑک پہ ہی ہونا ہے۔ لوگ اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کی بات مانی جائے گی۔ اور عمران خان نے ابھی تک تو ڈیل کرنے سے دیکھیں انکار کیا ہے۔ جو خبر آئی ہے ڈراپ سائٹ پہ وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، اور میرے پاس بھی ایک اطلاع آئی وہ یہی آئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اب خراب ہو گئی ہے اور اس کے علاج کے بہانے ہم عمران خان کو ایک ڈیل آفر کر سکتے ہیں، کوئی گیم ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی لوگوں کی بادشیاں کھلی ہوئی تھی، پرویز رشید کتنا خوش تھا، بہت سارے صحافی خوش تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اس اینگل سے لیا کہ عمران خان کو اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ڈیل پہ آمادہ کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پھر کچھ نہیں مانگا، انہوں نے کوئی ڈیل لی نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو بنیادی چیزیں بس ان کی بات کی، انہوں نے ڈیل سے ایک مرتبہ پھر انکار کیا۔ اچھا، یہ جو تھوڑی سی ہلجل ہوئی نا، اس ہلجل کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافی بیچارے بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، انہیں لگا کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے لگی۔ تو عمران خان نے ملانا ہے یا نہیں ملانا ہاتھ، یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا، فی الحال تو ایسا دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب میں ناظرین اب جو ہے وہ رولا پڑ گیا ہے، بندے گرفتار ہو رہے ہیں۔ عرب والا سے میاں اسلم سکھیرا گرفتار ہو گئے ہیں، دیگر کچھ جگہوں سے اور اطلاعات آ رہی ہیں، بندے گرفتار ہو رہے ہیں اور گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ احتجاج کو روکا جائے۔ لیکن اگر پنجاب نکل آتا ہے تو سچویشن بدل جائے گی، فیصلہ ایک مرتبہ پھر پنجاب کے ہاتھ میں ہے، اور خیبر پختونخوا کو بند کرنے کے لیے اگر ایک مؤثر کارروائی ہوتی ہے، یعنی اگر جو اچکدئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہر چوک ہم بند کر دیں گے، یہ کیپیسٹی ریئلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ واقعی کر دیں اس اہم ایشو کے اوپر تو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی کہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن آئے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنے کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، تو آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا جب تک کہ آپ وہ معلومات عمران خان صاحب کی فیملی یعنی ان کی بہنوں یا ان کے ذاتی معالجین جو 2 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، ان کے منہ سے آپ نہیں سن لیتے تب تک آپ نے، کوئی سیاسی آدمی کہتا ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ یقین آپ نے صرف عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کی بات کے اوپر کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ معاملہ ٹویٹ کیا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ساروں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ناظرین، اب عمران خان صاحب کی نا رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے سب کو مل کر۔ بہت بے گناہ قید عمران خان صاحب نے کاٹ لی، اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کروا لی، بس اس سے زیادہ انسان اور کیا قربانی دے؟ انسان جان ہی دے سکتا ہے اس کے بعد۔ ارشد شریف واپس تو نہیں آیا، نہ اس کی فیملی کو انصاف ملا، تو یہ اتنا بڑا لیڈر قوم کھو نہیں سکتی۔
اب یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس لیول تک اس معاملے کو لے کر جاتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی صورتحال جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہے. جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہاں سے بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے عمران خان صاحب کی اور کس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے اور کس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے, ان کی آنکھ کے اندر کس قسم کا پرابلم ہے. یہ سارا کچھ اس پہ بھی شیئر کیا گیا ہے. لیکن ناظرین, معاملہ یہ ایک ایسے آدمی کا ہے جس نے پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑی ہے. اپنے لیے تو اس نے لڑی نہیں ہے, اور اس نے آج تک جو بھی کیا وہ اپنے ملک کے لیے کیا ہے. اگر وہ اپنے لیے جیتا تو اس کی زندگی شہزادوں جیسی تھی, بڑی شاندار زندگی تھی. اس نے جیل کے عقوبت خانے میں 2.5 سال گزار دیے اور تکلیف کے اندر گزار دیے, اس قوم کے لیے گزارے اس نے. تو عمران خان جو جیا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیا, اپنی قوم کے لیے جیا ہے. اور اس نے جو مار کھائی ہے وہ اپنے لیے نہیں کھائی, گولیاں تک کھا لی اس آدمی نے. آج اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی, اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. اس قوم کو قدر کرنی چاہیے ایسے آدمی کی. یہ ایسا آدمی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یہاں کوئی انگلی نہیں کٹاتا اپنی. وہ کبھی گولیاں کھاتا ہے, کبھی اپنی بیوی کو اندر کروا لیتا ہے, اس کی بہنوں کو مار پڑتی ہے. وہ اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا گیا, ہر چیز, حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی. لیکن اس نے پاکستان سے بے وفائی نہیں کی. اب وفاداری کی باری پاکستانی قوم کی ہے. اب اس میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ بھی اہم ہے. یہ اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے نا, وہ ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ 2 اسپتال ہیں جن کے بیچ میں رولا پڑا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے کہ جی شفا انٹرنیشنل اسپتال جو ہے وہ H8 اسلام آباد میں, یہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا جائے. جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے کوئی اشارے آ رہے ہیں کہ الشفا آئی ہسپتال ہے, یہاں پہ لانے کا ارادہ ہے. اب یہ جو الشفا آئی ہسپتال ہے نا, یہ راولپنڈی میں ہے. یہ میجر جنرل رحمت خان جو ہے ریٹائر, یہ جناب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اب آپ سمجھ ہیں نا, جہاں پہ ریٹائر جرنیل وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے تو ان کو تو وہی سوٹ کرتا ہے نا, وہاں پہ عمران خان صاحب کو پہنچا دیں. بہرحال یہ ڈیپینڈ کس بات پہ کرتا ہے, دیکھیں حکومت اسیسمنٹ کر رہی ہے. اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے حکومت اسیسمنٹ کرے گی. رات کو خبریں آتی رہی کہ جناب کنٹینر آنا شروع ہو گئے ہیں, سیکورٹی آنا شروع ہو گئی ہے. کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپتال کے سٹاف سے موبائل فون بھی لیے گئے, جناب موبائل فون ہمیں دے دیں, جمع کروا دیں. اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی. بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں, وہ ہوا نہیں. یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس بات کی اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستانی عوام یہ کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں. اگر تو بات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے باہر جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ ہر وہ بات ماننے کے لیے راضی ہو جائے گی جو پاکستان کی عوام یا عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کہے گی. لیکن اگر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ نہیں نکل رہے یا اس طریقے سے رد عمل نہیں آ رہا, تو پھر یہ اپنی منمانی کریں گے. ان کی منمانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوشش کریں کہ جیل کے اندر ہی کچھ نہ کچھ سیٹل کر کے عمران خان صاحب کو مشینیں پہنچائیں, ڈاکٹر پہنچائیں, یا اندر ہی کر لیں گے, ہم نے نکالنا ہی نہیں, یا اپنی مرضی سے کسی اور جگہ لے جائے, یا جہاں ان کا دل کرے وہاں لے جائے. فیملی کو بھی ایکسیس نہ دیں, بچوں کو بھی ایکسیس نہ دیں, عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو بھی ایکسیس نہ دیں. تو وہ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں اگر انہیں یہ لگا کہ رد عمل پبلک کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہا. اب اس میں ناظرین عمران خان صاحب کی بیماری سے اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. یہ ڈراپ سائٹ نے بھی اس کے اوپر ایک خبر دی ہے امریکہ سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک حربے اور ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے عمران خان صاحب کی بیماری کو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.